لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں ان مجالس کے سلسلے کا آغاز ہے۔ یہ اس بے مثل و بے نظیر دعا کے درمیان کا ایک جملہ ہے جو مولا کائنات نے جب اپنے چاہنے والے کو سکھائی تو یہ دعا دنیا میں دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی۔ جس روز جس شب مولا کائنات کمیل کو اس دعا کی تعلیم دے رہے تھے، اس وقت دعا کے کئی مفاہیم بھی کمیل کو بتاتے جا رہے تھے، جس میں یہ سکھایا کہ دیکھو کمیل تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کیا شے ہے، چونکہ لوگ دعا سے آشنا ہی نہیں ہیں اور اپنی خواہشات کی طلب کو، لیکن مولا کائنات نے جو سلیقہ سکھایا اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی ایسی خواہش، کوئی بھی ایسی بات کہ جس سے ہمارے اطراف میں تو ترقی ہو رہی ہے لیکن ہمارا وجود اگر وہیں ہے تو مولا نے کہا کمیل وہ دعا نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ اسی مسجد کی اگر آپ کی مثال لیں تو کیونکہ ہم نے یہاں کئی سال سے جو ہمارا آنا جانا موجود ہے تو ہم نے صورت دیکھی ہے کہ پہلے اس بننے سے پہلے یہ مسجد کیسی ہوا کرتی تھی۔ تو جو مفہوم کمیل کو مولا نے دیا وہ یہ ہے کہ دیکھو کمیل، اب اگر کسی مسجد کی مثال لے، کسی گھر کی مثال لے تو تمہارے اطراف میں ایک بوسیدہ دیواروں والی مسجد ہے، بوسیدہ دیواروں والا گھر ہے، تم اس میں نماز پڑھ رہے ہو، بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہو کہ میرے پروردگار کچھ ایسا انتظام ہو جائے کہ اس مسجد کی عمارت تعمیر ہو جائے یا اس میں تبدیلی آ جائے، ہمارا گھر نیا بن جائے، جو بھی۔ پروردگار عالم نے دعا قبول کر لی اور دیکھتے دیکھتے ایک عمارت تیار ہو گئی۔ مولا نے جو مفہوم کمیل کو دیا وہ یہ ہے کہ کمیل یہ بتاؤ کہ پہلے تم جو نماز پڑھا کرتے تھے اس مسجد میں اور اب جو تم اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ تمہاری مسجد کی ترقی کے علاوہ تمہاری کیفیت نماز میں کتنی ترقی ہوئی۔ چونکہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر اطراف کی چیزیں عروج کی طرف جا رہی ہے اور اگر تم وہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ابھی دعا نہیں کی۔ دعا اس وقت ہوگی جب تم اپنی نفس کی، اپنی ذات کی ترقی کا سوال کر رہے ہو۔ ایسی بہت ساری چیزیں، لیکن ان میں سے ایک جس میں مولا کائنات نے کمیل کو جو چیزیں سکھائی ان میں سے ایک یہ ہے جس میں بتایا کہ دیکھو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے کمیل کہ تم اپنی زندگی کے اوقات کو، اپنی زندگی کے وقت کو کیسے صرف کر رہے ہو۔ تو ایک دعا جو مانگی گئی کہ میرے پروردگار تو مجھے یہ توفیق عنایت فرما کہ میں اپنی زندگی کے اوقات کو
تیرے ذکر سے ہٹ کر کسی اور شے میں صرف کرنے سے بخل کرو. یعنی مولانا نے جو سبجیکٹ ہے یہ ایک بہت بڑا ٹائم مینجمنٹ کا، جس کا ذکر مولانا نے دعائے کمیل میں کر دیا کہ بھئی دیکھو تمہاری زندگی میں پروردگار عالم نے ایک روز میں اگر 24 گھنٹے رکھے ہیں تو تمہیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ ان 24 گھنٹوں کو تم کیسے تقسیم کر رہے ہو، جن میں سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا لینے کے بعد جب تمہارے پاس وقت رہ جاتا ہے تو کمیل کو یہ سکھایا کہ تم یہ دعا کرو کہ پروردگار وہ جو خالی وقت میرے پاس موجود ہے میں اسے تیرے ذکر میں صرف کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. تو یہ مولا کائنات نے تعلیم کی بہت توجہ ہے، کیونکہ آغاز سے پہلے ہم سورے کے جس مفہوم کو واضح کرنا چاہتے تو اب لوگوں نے بات سمجھ میں آئی دنیا کی کہ ہاں ہمیں وقت کے صرف کرنے کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی کہاں پر کیسے وقت صرف ہو رہا ہے. اب بہت سارے لوگوں نے ایک ڈسپلن بنا لیا، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا کہ بھئی ایسے وقت صرف ہوگا، جس میں ایک بڑا حصہ لوگوں نے عبادت کی طرف موڑ دیا ہے نا توجہ. کیونکہ دین میں ہمارے عمل کے بغیر کسی وجود کا کوئی معیار نہیں ہے. یعنی دین خدا نے بتایا کہ دیکھو تمہیں زبان سے اقرار کے بعد دل میں جب کسی چیز کو تسلیم کر لیا اور زبان سے اقرار کر لیا تو اب تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے اعضاء و جوارح سے اس کیے ہوئے اقرار پر عمل کرنا. اتنا زیادہ کہ بغیر عمل کے پروردگار عالم نے کسی کو بھی کوئی رتبہ نہیں دیا. مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے عمل نہیں کیا تو پھر اس شخص کی عزت کا سوال مت کرو جس شخص کو عزت اس کے عمل کی وجہ سے ملتی ہے نا. یعنی مجاہد کو جو عزت ملتی ہے وہ جہاد کی وجہ سے ملتی ہے. تو مولانا نے فرمایا اگر تم نے جہاد نہیں کیا تو تم مجاہد کی عزت کا سوال مت کیا کرو، کیونکہ جب عمل نہیں کیا تو تم اس منزلت پر نہیں پہنچو. ویسے ہی زاہد کو جو رتبہ ملتا ہے وہ اس کے زہد کی وجہ سے ملتا ہے. مولانا نے ارشاد فرمایا اگر تم نے زہد اختیار نہیں کیا تو پھر اپنے آپ کو زاہد کے رتبے کے لیے اس رتبے کا اہل مت سمجھ. یعنی سارا دار و مدار عمل پر رکھ. اسی لیے دنیا عمل کی طرف دوڑ گئی. پروردگار عالم نے ایک دن بھی نہیں رکھا ہماری زندگی میں ایسا مسلمان کی زندگی میں کہ جس کا ایک دن بھی عمل سے خالی ہو. ہر دن اسے کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہے. اب بغیر عمل کرے کہیں پہنچ نہیں سکتے. لہذا اعمال کی طرف دنیا متوجہ ہوئی. لیکن جب اعمال کی طرف متوجہ ہو رہی تھی پروردگار عالم نے ساری دنیا کو عمل کی طرف ترغیب دینے کے بعد ایک عجیب بات عرض کر دی. جب سب دوڑ دوڑ کر عمل کی طرف جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فجر میں کھڑے رہنا ہے، ہمیں ظہر میں جانا ہے، ہمیں عصر میں جانا ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، روزے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کیا کیا ہے، یہ سارے اعمال کیے جا رہے ہیں. اب جب یہ ایک عمل کا انبار تیار ہو گیا اور بہت سارے اعمال کا ذخیرہ ہو گیا پروردگار عالم نے مضمون کو موڑ دیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن جب ہم تمہیں جزا دیں گے تو اس وقت تمہیں جزا ہم تمہارے اعمال کے اعتبار سے نہیں دیں گے. یعنی موضوع کو ایک الگ ہی رخ دے دیا کہ جب ساری دنیا عمل کی طرف دوڑ رہی تھی پروردگار عالم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارا عمل کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن محشر کے دن جزا ہم عمل دیکھ کر نہیں دیں گے. پھر پروردگار تو کیا دیکھے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہم تمہارے ہر عمل کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کے اعتبار سے تمہیں جزا دیں گے.
یعنی اگر تمہاری نیت مخلص ہے، اگر تمہاری نیت میں خلوص ہے، تو بھلے ہی ایک چینٹی کو دانہ کھلایا ہوگا، اس کی جزا کا عالم یہ ہوگا کہ پہاڑ کا وزن اس کے آگے ہلکا ہو جائے۔ لیکن اگر تمہاری نیت میں خلوص نہ ہوگا تو پھر اگر تم نے کوہ احد جتنا سونا بھی راہ خدا میں دے دیا تب بھی اس کا تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملنے والا۔ سورہ مبارک ہے محمد، اس کی جو خاصیتیں ہیں، بہت ساری خاصیتیں سورت کی ہے، لیکن اس کی جو، جیسے سورہ مبارک رحمان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی خاصیت میں پروردگار عالم نے تکرار کی کہ تم ہماری کتنی نعمتوں کا انکار کرو گے، کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، آخر کہاں تک، کس حد تک۔ ایک ایک سورت کی ایک ایک خاصیت، اس میں پروردگار عالم نے جو خصوصیت رکھی، جسے بار بار دہرایا، بار بار احساس دلایا، وہ ہے میدان عمل۔ اس صورت میں پروردگار عالم نے عمل کرنے والوں کے اعمال کے انجام کا ذکر کیا کہ تمہارے اعمال جب ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو اس وقت تمہارے اعمال کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بہت توجہات رہے، سورت بے انتہا مبارک ہے، اس سے برکت بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس سورے کا نام ہی محمد ہے۔ اور ہر سورے کی طرح اس کی تلاوت کے بھی بے انتہا ثواب ہے۔ تھوڑی سی یعنی شان نزول کی بات کریں آپ کی خدمت میں تو اس کا شمار مدنی سوروں میں کیا جاتا ہے، ایک آیت کو، اس کی ایک آیت کو مکی شمار کیا جاتا ہے، یعنی دوران ہجرت مکے سے جب مدینے کی طرف رسول اکرم آ رہے تھے اس وقت اس کا نزول بتایا جاتا ہے۔ تلاوت کے بے انتہا فوائد ہے، لیکن دو آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی تلاوت میں جو اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کو جو پروردگار عالم کی بارگاہ سے اجر ملے گا، ان میں ایک یہ ہے جو بہت ضروری ہے کہ اس سورے کی تلاوت کی وجہ سے انسان کے توکل اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھئی بہت توجہ رہے، کیونکہ یہ ہمارا کہنا کہ بھئی خداوند عالم کی ذات ایک ہے، رازق ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، دعاؤں کا سننے والا، بہت توجہ رہے، دعاؤں کا سننے والا ہے یہ کہنا، اور دعاؤں کا سننے والا ہے اس پر یقین رکھنا، یہ دو بہت الگ کیفیتیں ہیں۔ جسے اس کے رازق ہونے کا پتہ ہو اور جسے اس کے رازق ہونے کا یقین ہو، ان دونوں میں بے انتہا فرق ہوتا ہے۔ نہیں توجہ نہیں کرتے۔ جو اس کے رازق ہونے کو جانتا ہے وہ کبھی کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، لیکن جو اس کے رازق ہونے کا یقین رکھتا ہو وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ توجہ ہے نا؟ یعنی اہل ولا کو جو شرف حاصل ہے کہ ان کی زندگی میں جتنی مصیبتیں آئیں، ان تمام مصیبتوں کے وقت جب وہ علی کو آواز دیتے ہیں اور کسی اور کو کبھی نہیں پکارتے ہیں، تو یہ علی کو آواز دینا اس بات کی دلیل بن گیا کہ وہ اللہ کے رازق ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ منزل یقین اور ہوتی ہے، بات کو سن لینا اور ہوتا ہے، بات کو جان لینا اور ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کی ذات یعنی
جیسے دیدار علی کی بات، بھائی موت سے پہلے دیدار ہونے والا ہے، قبر میں دیدار ہونے والا ہے، یعنی اس بات کو سننا یا اس بات کو کہنا اور ہے، لیکن اس بات پر یقین رکھنا اور۔ تو کیونکہ جیسے جیسے زمانہ آخری حالات کی طرف بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے لوگوں کے یقین اور توکل میں کمی ہوتی جائے گی۔ تو اس سورے کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اس کے یقین کی حفاظت کرے گا، اس کے توکل میں اضافہ فرمائے گا۔ یعنی اس سورے کو پڑھنے والا اللہ کو ایک کہے گا نہیں، اللہ کو ایک سنے گا نہیں، بلکہ اللہ کے ایک ہونے پر اس کا یقین ہوگا۔ یقین کے اضافے کے لیے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں جو محسوس کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ دن گزرتے ہوئے جو دنیا کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن توکل اور یقین میں بہت کمی ہے۔ بھائی منزل یقین کچھ اور ہی کیا ہے؟ منزل یقین کچھ اور ہی ہے، یعنی معارف سے جو سفر عرفان جو شروع ہوا، مولانا نے ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، یعنی اسلام، پھر ایمان، پھر معرفت، فلاں فلاں، سب سے افضل شے اگر کسی مومن کو اللہ نے عطا کی تو وہ اس کا یقین ہے۔ یعنی یقین رکھنے والے کا سب سے بڑا رتبہ ہے۔ اور یقین کسے کہتے ہیں؟ یعنی یقین کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ بھائی بھوک سے جان جا رہی ہے اور باہر رزق کھانا تقسیم ہو رہا ہے۔ منزل یقین اس کیفیت کو کہتے ہیں جہاں وہ اپنے آگے دسترخوان بچھائے ہوئے، خالی برتن رکھے ہوئے، فقیر اس یقین سے منتظر بیٹھا ہوا ہے کہ میں یہ دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، رازق نے میری ذمہ داری لی ہے، لہٰذا روٹی چلتے ہوئے مجھ تک یہاں خود آئے گی۔ بہت توجہ ہے، یعنی منزل یقین کچھ اور شے کا نام ہے۔ اگر حالات کوفہ کو دیکھا جائے، 40 ہجری کے آس پاس جو کوفے کے حالات تھے، اگر اس واقعات کو، اس ماحول کو دیکھا جائے تو وہاں حقدار کو اس کے حق کے ملنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ یعنی دنیا میں جو ظلم و جور چل رہا ہے، اس روح سے جو راستے میں خونریزی ہو رہی ہے یا جس حساب سے ظلم کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اموال کو لوٹ لیا جا رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، وہاں کوئی امکان نہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک فقیر کا عالم یہ ہے کہ بس ایک وقت کے آتے آتے سامنے اپنے ایک برتن خالی رکھے ہوئے کسی کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ کیا اس کے انتظار کا یقین ہے؟ یعنی جہاں اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کے عوض دولت بھی مل رہی ہے، لیکن ان فقیروں کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنے مقام پر خالی برتن کے آگے منزل یقین میں بیٹھے ہوئے۔ یقین کی جزا انہیں اس وقت ملتی ہے جب رات کی تاریکیوں میں ایک نور باوقار اپنے دوش پر روٹیوں کا بوجھ لاتے ہوئے جب اس کے سامنے آتا ہے اور اس کے برتن میں روٹی رکھ کر گزرتا ہے، یعنی اسے روٹی سے پیٹ بھر جانے کی خوشی اتنی نہیں ہوتی جتنا اسے اپنے یقین کے کمال پر پہنچ جانے کی خوشی ہوتی۔ بہرحال بے انتہا عظیم صفت کا نام ہے منزل یقین۔ اب کیا کہیں اس یقین کے لیے؟ مولا نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ماہ مبارک آیا ہے، پروردگار عالم نے روزوں کا حکم دیا، تمہیں بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، بغیر علت نہیں ہے عمل، یہ حکم بغیر علت نہیں۔ کیوں رہیں بھوکے اور پیاسے؟ کوئی تو بات ہو، آخر کیا راز ہے اس میں چھپا ہوا؟ کہ ہم تمہیں بھوکے اور پیاسے رکھ کر تمہارے یقین کو آزمانا چاہتے ہیں۔
یعنی بھوک و پیاس سے ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے یقین میں کتنا فرق آئے گا. کھانا نہیں پہنچا، کچھ نہیں کھا رہے ہیں. یعنی رزق کے رک جانے کے اوپر دیکھیے یقین، بات ہو کوئی ایسی، زبان ہو ایسی، الفاظ ہو ایسے پرآشوب ماحول میں، ایسی دنیا میں جہاں آپ اگر باہر نکلیں گے تو شاید آج یعنی آج 2024 میں آپ اگر باہر نکلیں 10 لوگوں سے اگر ملاقات ہو تو شاید ایک ملے آپ کو جو مایوس نہیں ہے. یعنی ایک ڈپریشن کی ہوا پھیلی ہوئی کسی بات سے، کسی عجیب وجہ سے، بھلے ہی اپنی غلطیوں سے صحیح، کسی اور کے ستائے ہوئے حالات کی وجہ سے صحیح، لیکن مایوسی پھیلی ہوئی ہے. اب ایسی مایوسی میں کہاں سے یقین لے کر آئیں؟ یعنی چمک لفظوں میں ایسی ہو کہ اگر 1400 سال پہلے کہے جائیں اور اگر ان الفاظ کو سیاہ کالی سیاہی سے کسی ورق پر لکھ دیا جائے اور اسے 1400 برس کے بعد اگر کوئی اپنی آنکھ سے پڑھ رہا ہو تو اس میں روشنی کا یہ عالم ہو کہ دل میں یقین کے نور کو منور کر دے. بھائی جواب دیکھیے، اس نے پوچھا یا علی، صحرا میں چلا گیا، پہاڑ کے اندر چھپ گیا، سمندر کی تہوں میں ڈوب گیا، کسی جنگل کی گہرائی میں کہیں کھو گیا، یہ بتا دے آخر اسے رزق کہاں سے ملے گا؟ ایسے حالات میں کوئی نہیں، اطراف میں کچھ بھی نہیں، یہ بتا دے اسے رزق کہاں سے ملے گا؟ یعنی رزق کے اس سوال سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے رزق کو لے کر، اپنے انتظامات کو لے کر، پروردگار عالم کی رزاقیت کو لے کر شک میں مبتلا ہو گیا. یہی ہے نا انداز سوال. لیکن سوال جس کی بارگاہ میں ہوا اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ سوال کے مزاج کو بھی جانتا ہے، سوالی کے مزاج کو بھی جانتا ہے، اور جواباً وہ مزاج جواب میں عطا کرتا ہے کہ جس مزاج سے اس مزاج کو رد کر دیا جائے، پھر کبھی زندگی میں اٹھا نہ جائے. اب اگر شک سے بھرا ہوا سوال تھا تو جواب کو یقین سے لبریز ہونا ہوگا. کس انداز میں جواب دے؟ کیا کہے علی یہ بتا دے کہ جنگل کے درمیان، درختوں کے گھنے جنگل میں کہیں کھو گیا، سمندر کی تہ میں اندھیروں میں کہیں گم ہو گیا، کسی پہاڑ کے اندر جا کر چھپ گیا. کہاں سے صحرا میں جب چلا آیا اسے کہاں سے رزق ملے؟ علی نے کہا اس کے لیے رزق روزی اسی راستے سے آئے گی جس راستے سے اس کی موت آتی ہے. یعنی جیسے اس تک موت پہنچ جائے گی ویسے اس تک اس کا رزق بھی پہنچ جائے گا. یعنی یوں جواب دیا کہ اب عالمین میں کوئی نہیں ہے ایسا جو موت کا منکر ہو کہ بھائی کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں مجھے موت نہیں آ سکتی. لیکن اس جواب کے سننے کے بعد جیسے بہت توجہ رہے، جواب کے سننے کے بعد جیسے وہ کسی کو مرتا ہوا دیکھ رہا تھا اسے اپنے رزق کے مل جانے میں اتنا یقین پیدا ہوتا تھا. کیا حسین انداز میں جواب دیا یار کہ کسی کی موت سے اسے اطمینان ہو رہا تھا کہ میری روٹی مجھ تک پہنچ جائے گی. بے یقین کا اضافہ تو کیونکہ یہ بے انتہا بہت عظیم صفت، اسی سورے کے وسیلے سے اس ذات مبارک جس کے نام کے اوپر اس سورے کو رکھا ہے، اسی ذات کے صدقے سے سوال کر رہے ہیں پروردگار ایسے پرآشوب ماحول میں مایوسیوں کو ہمارے قلوب سے دور فرما کر ہمیں دولت یقین عطا فرما، توکل میں ہمارے اضافہ فرما، روز محشر یعنی عالم موت تک، موت کی اس گھڑی تک، عالم نزا تک، قبر کی
تہ میں پہنچنے تک ہمارے یقین میں کبھی کوئی کمی نہ ہو، دن بدن اس میں اضافہ فرما۔ بہت عظیم فضیلت ہے اس کی کہ جس نے اس کی تلاوت کی اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک عظیم فضیلت ہے، بہت ساری اس کے فضائل، لیکن دوسری ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اسے ایک بدلہ یہ دے گا کہ جب وہ قیامت کے روز قبر سے اٹھے گا اور اپنی قبر سے باہر نکل کر دیکھے گا تو جس نے اس سورہ کی تلاوت کی ہو، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا جدھر دیکھے گا ادھر اسے دیدار محمد نصیب ہوگا۔ یعنی اس سورے کے فضائل کے ذریعے سے ہمیں کم از کم ایک بات تو سمجھائی جا رہی ہے، وہ لوگ جو علی کے دیدار پر اعتراض کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے سورہ محمد جواب دے رہا ہے۔ جدھر دیکھے گا اسے دیدار رسول اکرم نصیب ہوگا جو اس سورت کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہم پر الزام نہ لگائے کوئی، ہم نے اگر ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہا ہو تو پھر آپ اسے پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے کہ بھئی یہ آپ نے اپنا پرسنل کہہ دیا ہے نا۔ تو یہ فضائل ہے اور اعمال کی بات چل رہی کہ عمل کے بغیر کچھ نہیں۔ اب بات نہ کرو ہم سے، یعنی مومن ہے تو ایمان کی وجہ سے، عامل ہے تو عمل کی وجہ سے، زاہد ہے زہد کی وجہ سے، خانے ہے قناعت کی وجہ سے، متقی ہے تقوی کی وجہ سے، عالم ہے علم کی وجہ سے، عارف ہے معرفت کی وجہ سے، مصلی ہے صلاۃ کی وجہ سے، صائم ہے روزے کی وجہ سے، حاجی ہے حج کی وجہ سے۔ یعنی کوئی بھی صفت ہو، کچھ بھی ہو، عمل کے بغیر کچھ نہیں۔ تمہیں عمل انجام دینا ضروری ہے، یعنی باتوں میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی، زبانی خرچ پر کوئی کامیابی کی توقع نہیں کر سکتا۔ بس اپنے نامہ اعمال ہے نا، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ نام ہی پڑ گیا اس چیز کا، نامہ اعمال، اعمال نامہ۔ یعنی قیامت کے دن ہم کسے دیکھیں گے؟ لاؤ بتاؤ سامنے کتاب کا، کون سی کتاب کا، انہوں نے کیا کیا کہا تھا وہ لاؤ کہ نہیں، کہ انہوں نے کیا کیا سنا تھا وہ لاؤ کہ نہیں، کہ پھر کیا لے کر آئے پڑھو، کہ بتاؤ انہوں نے کیا 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 تھا وہ لے کر آؤ۔ یعنی محشر میں سارا دار و مدار نامہ اعمال، اعمال کیا کیا تھا بتاؤ، ورنہ اگر کچھ کیا نہیں تو پھر انہیں کچھ ملے گا نہیں۔ لہٰذا عمل کے بغیر نہ دنیا، عمل کے بغیر نہ آخرت۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کو جو بنایا ہے، جس نظام کو، بھوک لگ رہی ہے روٹی چاہیے، اب تب کیا کریں؟ کہا بھائی ٹھیک ہے زمین کی کاشتکاری کرو، اس میں دانے ڈالو، اسے مٹی سے ڈھانپ کر پانی دو، ہوا دو، کیا کیا کرو۔ کئی دن کے بعد جب دانے نکل کر آئے، کہا پھر اب توڑو، اب اسے گیہوں ہے اگر تو پیسو، پھر روٹی بناؤ، کیا کیا کرو، تب جا کر کھاؤ۔ یعنی دنیا میں سسٹم ہی ایسا رکھا کہ بغیر محنت کے تمہیں کچھ ملے گا نہیں۔ کہا کیوں پروردگار؟ جب تو کن فیکون کا مالک ہے تو پھر ہمیں دے دیتا ایسے ہی۔ کہا اگر ہم ایسے ہی دے دیتے تو تم یہ خیال کر لیتے کہ ہمیں جنت بھی ایسے ہی مل جائے گی، ہمیں آخرت بھی ایسے ہی مل جائے گی، چاہے اس بات کی طرف تمہارا ذہن نہ جائے۔ اسی لیے ہم نے جب دنیا کی ایک روٹی کے پیچھے اتنا عمل رکھ دیا تو پھر آخرت میں غذا کے لیے تمہارے لیے کتنے اعمال کی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا عمل ہی عمل لے کر آؤ۔ بھائی توجہ رہے، عمل کے بغیر اب بات نہ کرو ہم سے۔ قیامت کے دن اگر تمہارا نامہ اعمال خالی ہے تو تم ہم سے بات کر ہی نہیں سکتے۔
بھائی کچھ بھی نہیں ہے، بلینک ہے. نماز کو لے لیجیے، کہا کچھ ہے ہی نہیں. کتنی نمازیں پڑھی؟ کہا ایک بھی نہیں. تو اب جب نماز ہے ہی نہیں تو ہم کیا بات کریں گے؟ تو پھر اب بھائی بات چیت ہی نہیں، یعنی عمل نہیں ہے تو خدا سے مخاطبت ہی نہیں. ہاں اگر ایک نماز ہوتی، بھائی خشوع نہیں، خضوع نہیں، عرفان نہیں، تلاوت نہیں، قرأت نہیں، کچھ بھی نہیں، عجیب و غریب اپنے حساب کی کچھ بھی پڑھ لی تم نے اور لے کر آ گئے پروردگار بس یہی جانتا تھا، یہی پڑھا ہے، تو گنجائش تو تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں تھا یا پھر اسے دل نہیں بول رہا تھا، زبردستی پڑھی یا جو بھی ہو. لیکن ایک ہے رکھی ہوئی وہ ایسی خراب سی ہی صحیح، لیکن نماز تو پڑھی. اب اسے ہم دیکھیں گے کہ ہاں اس کا کیا دیا جا سکتا ہے. چاہے تو وہ قبول کر لے، چاہے تو وہ رد کر دے. لیکن بات کب ہوگی اس سے؟ جب کچھ ہو. 5 وقت میں سے 1 وقت نماز پڑھی، 30 روزوں میں سے 2 روزے رکھے، حج کیا ہی نہیں یا کچھ بھی، اگر تو کم از کم 2 روزوں پر تو بات ہوگی کہ ہاں 2 رکھے ہیں، 2 کا کچھ مل جائے گا کیا؟ ہے ہی نہیں کچھ. تو مطلب خداوند عالم سے روز محشر بات کرنا نصیب ہی نہیں ہوگا ان لوگوں کو جن لوگوں کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں. مطلب کتنا ضروری ہو گیا. اب عمل کے بغیر کچھ رہا ہی نہیں. احادیث نے تنبیہ کی لوگوں کی، 2 لوگوں کی بے انتہا تنبیہ. فرمایا رسول اکرم نے مجھے پسند ہی نہیں. کہ کون؟ وہ جو جانتا ہے مگر کیا نہیں، اور دوسرا وہ جو جس نے کیا ہے مگر جانتا نہیں. یعنی عالم بے عمل ایک ہے جس نے پڑھا تو تھا سب کچھ لیکن اس نے کیا کچھ بھی نہیں، اور دوسرے وہ عامل ہے جنہوں نے سب کچھ کر لیا لیکن انہوں نے پتا کچھ بھی نہیں. تو پروردگار نے کہا بھائی ایسے نہیں، ہمیں سوائے عمل کے اور کچھ نہیں چاہیے. بارگاہ میں ہماری عمل لے کر آؤ. اب عمل خراب ہے یا بدصورت ہے یا کیا ہے، اسے قبول کرنا ہمارا کام. لیکن خالی نام اعمال لے کر اگر آؤ گے تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے نا. یہی تو کتنا زیادہ زور دیا عمل پہ، کوئی عمل کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اب دنیا نے کہا یہ تو بہت اہم ہے عمل، اس کی بہت ویلیو ہے، اب عمل کے بغیر ہم کیا کریں. اب شروع ہوا، یعنی مصلی بچنے لگے، مسجدیں بننے لگے، افطار کا اہتمام، احرام وغیرہ بکنے لگے، حج کا اہتمام ہو رہا ہے، سب کچھ. نیند میں سے اٹھتے ہی عمل کی فکر شروع، سارا دن عمل میں صرف کر دیا، اور جب سونے کے لیے رات میں واپس آئے تو اگلے دن کے اعمال کا انتظام کر سو. عمل ہی عمل، عمل، ساری زندگی اعمال سے بھر گئی. اب دیکھا انہوں نے جب مرنے سے پہلے خود دیکھا کبھی واجب نہیں ہوئی تھی تب سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، واجب نہیں ہوئے تھے تب سے روزے رکھ رہے ہیں، ابھی شریعت ہم پر واجب ہی نہیں ہوئی تھی تب سے نیکیاں شروع ہو گئی، اور پھر جب سن بلوغ میں پہنچے تو چھوڑا ہی نہیں کچھ بھی. اب 80 برس کے ہو گئے ہیں، اب موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ایک دن بھی خالی نہیں ہے. اتنے اعمال، تو اطمینان تو ہو گیا، خوشی تو ہو گئی کہ ہاں بھائی اب کچھ تو بات ہو سکتی. ایسی ہی کیفیتیں ہیں اور یہ صورت نازل ہو گئی. اب کیا کہیں، دیکھیے بات ہی عجیب ہے. سورے کا نام اس وجود پر رکھا گیا جسے رحمت للعالمین کہا، جسے رحمت للعالمین. تو اگر رسول اکرم کی ذات رحمت للعالمین ہے اور ان کے نام کا ایک سورہ ہو تو اس سورے میں
رحمان سے زیادہ نوازشیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ رحمان سے زیادہ عطائیں ہونی چاہیے۔ رحمت للعالمین کے نام کا سورہ، بات تو یوں ہونی چاہیے کہ بھائی دیکھو تم لوگ فکر نہ کرو، تم امت ہو رحمت للعالمین کی، تم نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، قیامت کے دن ہم تمہیں نجات دے دیں گے۔ بات ہونی چاہیے تھی یوں۔ اتنی یعنی خداوند عالم کی رحمت کا مظہر عالمین کے اوپر، اس کے نام پر ایک سورہ، اور سورے کی پہلی آیت، سورے کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، تو قیامت کے دن انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام اعمال کھو گئے ہیں۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یعنی سد راہ ہو جانا کہتے ہیں نا، میرے راستے میں حائل ہو گئے۔ کس سے؟ سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے آڑے آئے، سبیل الہی کے آڑے آئے، ان لوگوں کو اللہ نے کافر کہا۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے۔ یعنی جس نے ان سے منہ پھیرا، جن لوگوں نے اس سے منہ پھیرا، ان لوگوں کو اس نے کافر نہیں کہا، جن لوگوں نے اس کی سبیل سے منہ پھیرا ان لوگوں کو کافر کہا۔ یعنی سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل کہا جائے گا راستے کو، راستے کو۔ تو یہ لفظ سبیل جب آیا تو ہم نے دیکھا کہ بھئی دیکھیں راستے کے لیے سبیل ہے، طریق ہے، صراط ہے، سب راستے۔ تو ہم نے کہا بھئی صراط میں پھر سبیل میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ تو بہت توجہ رہے۔ سبیل کسے کہتے ہیں؟ صراط کسے کہتے ہیں؟ صراط کہتے ہیں کسی وائڈ اور بڑی روڈ کو، اور سبیل کہتے ہیں مختصر سے راستے کو۔ یعنی ڈکشنری میں فرق لکھا ہے تو ہم نے لا کر اسے جوڑا۔ یعنی ہائی وے اگر ہے، ہائی وے تو ہائی وے ہے صراط۔ پھر ہائی وے کو ختم کرنے کے بعد آپ جب شہر میں آئے تو اب آپ تھوڑے چھوٹے چھوٹے راستوں پر آ گئے، انہیں کہیں گے سبیل۔ توجہ۔ تو اب مثال ایسی ہے کہ بھئی یہاں سے حیدرآباد سے آپ کو دلی جانا ہے، بنگلور جانا ہے، تو راستے میں ایک اسٹریٹ روڈ پڑے گی، بہت بڑی ہائی وے جو ہوگا وہ ہے صراط۔ دو شہروں کے بیچ میں آئے گا، آپ کے گھر کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ نہیں توجہ نہیں کرتے۔ حیدرآباد میں آپ کا گھر کہیں اور ہے، وہ جو صراط ہے وہ گھروں کو کنیکٹ نہیں کرے گی، وہ شہروں کو کنیکٹ کرے گی۔ شہر میں داخل ہو جانے کے بعد گھروں کو سبیل کنیکٹ کرے گی۔ یعنی بہرحال مطلب بحث کا مقصد یہ ہے کہ سبیل بے انتہا آسان راستے کو کہتے ہیں۔ نہیں توجہ نہیں کرتے۔ بھئی صراط میں ممکن ہے کہ کوئی کھو جائے، کوئی مل نہیں رہا، اسی لیے اللہ نے جب صراط پر ہو تو مڑنے کی اجازت نہیں دی۔
اور کہا اگر صراط پر آ گئے ہو تو مستقیم رہو، کیونکہ یہاں پر تم اگر بھٹک جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے بہت مشکل ہو گئی کہ بھئی اب نئی جگہ، نیا شہر، نئے ماحول میں کہاں پتہ نہیں کہاں آ گئے، کہیں بھٹک گئے، اب مل ہی نہیں رہا ہے راستہ۔ لیکن جب شہر میں آ گئے ہو اور اگر شہر میں بھٹک جاؤ تو شہر میں گھر تک پہنچنا تو آسان ہے، بھئی ٹھیک ہے تھوڑے سے راستوں کی ادھر ادھر معلوم کر لو، پتہ چل گیا، چلے گئے۔ تو مطلب صراط وہ ہے جو وائڈ ہونے کی وجہ سے، وسیع ہونے کی وجہ سے اللہ نے کہا اس میں ڈیویشن نہ ہو، مستقیم طرح سے چلو، صراط مستقیم ہے نا، اہدنا الصراط الذین، صراط مستقیم کی طرف سیدھی راہ۔ اب جب کنیکٹ ہو گئے شہروں میں، آ گئے ہم شہر میں، داخل ہو گئے حیدرآباد، اب کہاں جائیں؟ کہا ادھر ادھر ادھر۔ یہ کون سے راستے؟ یہ ہے سبیل، نہیں توجہ رہے، یعنی سبیل کا اختیار کرنا آسان ہے، آسان ہے، کیا مشکل ہے اس میں؟ بھائی یوں جاؤ وہاں اس راستے تک، وہاں تک پہنچ گئے۔ آسانی اسی لیے رکھی تاکہ کوئی بعد میں یہ بہانہ نہ بنائے کہ بھائی اتنا مشکل راستہ تھا کہ ہم سے اپنایا نہیں گیا، مڑنا اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں راستہ سمجھ میں ہی نہیں آیا، لہذا سبیل کو اس نے آسان بنایا، کل کوئی انکار کی گنجائش نہ رکھے کہ بھئی اس سے آسان راستہ موجود ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں علی کو ایک مقام پر صراط بھی کہا اور ایک مقام پر علی کو سبیل بھی کہا۔ صراط اس وقت ہے جب وہ اپنے جلوے کو دکھانے لگ جائے تو عارفین بھی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ بھئی ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور سلمان و بوذر بھی ٹھہر کر سمجھ جائیں گے کہ دیکھو ادھر ادھر نہ مڑ جاؤ، ہمیں بالکل مستقیم جانا ہے۔ لیکن اسی علی کے وجود میں ایک معجزہ رکھا سبیل کا، کہ اتنی آسان دلیل کہ کسی 10 برس کے بچے کے سامنے اگر رکھی جائے تو اسے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہی حق ہے۔ زیارت میں مولا کے لفظ رکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا سبیل اللہ، میرا سلام اس وجود پر جو اللہ کی سبیل ہے، جو اللہ کا راستہ، یعنی سبیل الہی وجود علی۔ سورے کا نام رسول پر رکھا ہوا، جو سورہ رسول کے نام پر نازل ہوا اس سورے کی پہلی آیت یہ کہہ رہی ہے جس نے تمہیں علی سے روکا وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، وہ اضل اعمالہم، ہم نے اس کے اعمالوں کو گما دیا۔ ہم نے اس کے اعمال گما دیے، اس کے اعمال گم گئے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، بھئی اضل یعنی کھو جانا، رکھے تھے جمع کر کے، وقت آنے پر جب ہم نے دیکھا تو بھئی چلو نکالیں گے، گم گئے، گئے کہاں؟ اب بھئی کھو گئے کہیں، اب ڈھونڈتے ہوئے پھر۔ یعنی پروردگار یہ کیا کر دیا تو پورا دین کا دار و مدار عمل پر رکھا ہوا، بھئی عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اب اتنے اعمال کر کر کے اس نے ذخیرہ جمع کیا، اور جب روز محشر پہنچے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے، دیکھو ہر عمل کرنے والے کے لیے یہ چیز دیکھو کہ وہ سبیل الہی کے آگے سد راہ بنتا تھا یا نہیں۔ اگر لوگوں کو علی سے روکا کرتا تھا تو فکر نہ کرو نامہ اعمال کھلے گا، لیکن اس میں کچھ بھی لکھا ہوا دکھائی نہیں دے گا، اعمال کہیں گم گئے۔ یہی اضلہ ہے، یعنی گم جانا ہے، جس کے لیے ہمیں حمد میں دعا مانگنے کی تلقین کی گئی
کہ پروردگار غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی طرف ہمیں نہ لے جا، ان لوگوں کی طرح نہ بنا دے جن پر تیرا غضب آ گیا، نہ ہی ان لوگوں میں ہمیں شمار کرنا جو کھو گئے ہیں۔ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار علی کی محبت پر رکھا گیا۔ سورہ محمد آیت نمبر 1۔ بھائی اس میں ہم نے اپنا کچھ کہا؟ یہ دیکھیے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے کے آڑے آتے ہیں، ان کے اعمال گم گئے۔ بھئی خداوند عالم کہہ رہا ہے گم گئے، تو اب کسی کو کیا ملے گا؟ یعنی کتنا گمراہ ہے وہ جس کے لیے وہ کہے گم گئے۔ بھئی ہماری چیز ہے کوئی، آپ کا فون ہے گم گیا تو آپ کے لیے گما ہے، اللہ کے لیے کیا گمے گا؟ آپ ڈھونڈے پھر رہے ہیں وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، اس کے لیے کیا، اسے تو پتا ہے وہ کہاں ہے۔ یعنی کوئی لے کر بھاگ گیا، اب وہ یہاں حیدرآباد میں اس نے آپ کا فون چرایا، یہاں سے لے کر دلی چلا گیا، دلی سے وہ باہر پاکستان میں چلا گیا، وہاں سے کہیں اور چلا گیا، چاند پر جا کر وہاں پر کسی کو بیچ دیا، سب ہو گیا، کہاں کہاں بہت دور چلا گیا۔ تو اب آپ ڈھونڈے پھر رہے ہیں کیونکہ گم گیا، لیکن اللہ کے لیے سامنے بھائی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، یعنی علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء علیم ہے، اس کے لیے کچھ بھی گمتا نہیں۔ اب علی کی عداوت ایک ایسی گمراہی کا نام ہے، عداوت علی اس گمراہی کا نام ہے کہ جہاں پر علی کل شیء علیم ذات یہ کہہ رہی ہے تمہارے اعمال کہیں گم گئے ہیں۔ اب جب وہ کہیں گم گئے تو کسی ڈھونڈنے والے کو کیا ملے گا؟ یعنی محشر کے میدان میں نام اعمال خالی ہے نا۔ دیکھیے آج مجلس تھی یہ پہلی، اب ان آیتوں کے اب اس آیت کے بعد اب کیا رہ گیا پڑھنے بتائیے۔ میں کنکلوژن کو پہلے ہی بیان کر دیا، اب جو بعد میں تفصیل بیان ہو رہی ہے پہلی آیت میں اس نے نتیجہ دے دیا۔ دیکھو اگر سبیل الہی کے آڑے آ رہے ہو، اعمال گم گئے تمہارے، کچھ ملے گا ہی نہیں۔ اب دوسری آیت پر ہم مجلس ختم کر رہے ہیں۔ یہ تھی پہلی آیت کن لوگوں کی؟ جنہوں نے اعمال انجام دیے، نیک اعمال انجام دیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ کی، خیرات دی، صدقے دیے، اب بہرحال اب کیا کیا پوری زندگی اعمال سے بھری۔ یہ ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جتنے بھی اعمال کرنے والے ہیں، خوشیاں نہ منائیں جب ہمارے پاس بہت عمل ہو گئے، اور خوشی نہ مناؤ کہیں، یعنی ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم سبیل اللہ کے آڑے تو نہیں آ گئے، کسی کو روکا تو نہیں، کوئی سبیل الہی ڈھونڈتے ہوئے آ رہا تھا، تم نے کہیں اور بھیج تو نہیں دیا، جو پہنچ گیا تھا قریب تم نے ملنے سے روک تو نہیں دیا۔ یعنی عرفان علی کے لیے دیواریں تو نہیں کھڑا کر رہے، کیونکہ اگر تمہارا ایک بھی عمل، ایک زندگی کا ایک بھی لمحہ ایسا ہو کہ جہاں تم نے کسی چینٹی کو بھی اگر علی تک پہنچنے سے روکا ہے تو پھر روز محشر تمہارے اعمال گم گئے۔
الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. تو یہ تھے وہ جنہوں نے اتنی نیکیاں انجام. دوسری آیت میں اس نے ذکر کیا ان لوگوں کا. دیکھیے یہ قرآن ہے نا, یہ قرآن ہی ہے, ہم تو کچھ بات نہیں کر رہے, یہی بات کر رہا ہے. یعنی ہم نے نہیں کہا کہ دشمن علی کا کوئی عمل ہی نہیں, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. بھائی سبیل الہی کے مخالف ہو, اب کیا عمل؟ ماہ مبارک کی بات ہے, 1400 سال پہلے جو آیا تھا, ایسے ہی چلتے چلتے کوئی چلے گیا وہاں جہاں سبیل الہی سے روکا جاتا تھا. وہ شان, وہ دربار, وہ فلاں, وہ سب دوران ساعت روزہ جا کر دیکھا کھانا کھا رہا ہے. سوچنے کا ارے ماہ رمضان, روزے کا وقت, یہ تو کھانا کھا رہا. بھائی اب ہے دشمن مگر پہچانتا ہے. اس نے کہا بھائی دیکھیے اب علی کی دشمنی ہے, علی کی دشمنی مول لی, اب کیا روزہ, اب کیا نماز. یعنی بھائی اب اگر اب بھوکے رہ کر گزاریں گے یہ دن تو یہاں بھی کچھ نہیں ملے گا, وہاں بھی کچھ ملنے والا نہیں. دشمن علی ہو جانے کے بعد اب کیا نماز, کیا روزہ. تو یعنی یہ ہم نہیں کہتے, یہ لوگ یعنی یہ باتیں تو وہ کہا کرتے. ہماری نہ سنیے, آپ اپنے دوستوں کی سن لیجیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا بھائی دشمن علی کے بعد اب کوئی بحث نہیں. قرآن نے اعلان کر دیا سبیل الہی کے آڑے آئے, تمہارا کوئی عمل نہیں, کھو گئے سب, گم گئے. اب دوسری آیت میں اس نے ذکر کیا ان لوگوں کا. آیت ہے دیکھیے قرآن ہے, یہ قرآن. دوسری آیت میں ذکر ہے ان لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی. یہ نماز, روزے, حج و زکوٰۃ والے ایک طرف, اور یہ جھوٹ, غیبت اور فلاں کیا کیا برائیوں والے ایک طرف. دونوں کی بات کر رہا ہے. اور ارشاد فرمایا جو بھی سبیل الہی کے لیے راستے میں اڑچن بنے گا اس کے اعمال گم جائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. توجہ, دیکھیے بہت توجہ رہے, عجیب رنگ ہے آیت کا. شروع کس سے کیا؟ ایمان سے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور کیا کیا؟ وعملوا الصالحات, اور صالح اعمال انجام دیے. ایمان والے ہیں, نیک عمل کرنے والے. تو بھئی جب یہ دو ہے تو پھر برائیوں کا کیا تذکرہ؟ ایمان بھی ہے, نیک عمل بھی ہے, پھر اب برائیوں کی کیا بات ہے نا. لیکن عمل صالح اس نیک عمل کو نہیں کہا جاتا جس کو ہم نیک عمل سمجھ رہے ہیں. عمل الصالحات, نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. ہے نا, وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے, عمل صالح کیا اور ایمان لے کر آئے. والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل بھی کیا. وآمنوا بما نزل, اور پھر ایمان لے کر آئے. یعنی ایمان والے پھر ایمان لے کر آئے. مطلب یہ کیا ہو گیا؟ پروردگار کہا کہ بھئی ایمان تو لا چکے تھے, پھر اب کیا ایمان لے کر آئیں گے؟ کہا بھئی بات شروع ہوئی تھی اس طرح لا الہ الا اللہ, وہ ایمان لے کر آ گئے. بات شروع ہوئی تھی اس طرح محمد رسول اللہ, وہ ایمان لے کر آ گئے. یعنی بات سن لی لیکن جب آگے بڑھے تو ایمان لے کر نہیں آئے.
تو لہٰذا ہم دوسری مرتبہ ایمان کا ذکر اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو ایمان رسول پر لائے تھے یہ اللہ کے رسول ہے. پھر رسول کی ہر بات پر ایمان لے کر آئیں. رسول پر ایمان سے نجات کی ذمہ داری نہیں لی جا رہی ہے. توحید پر ایمان سے ناجی ثابت نہیں ہو رہا ہے. کہ پھر کیا کرے گا؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. اور پھر ایمان لے کر آئیں اس پر جسے ہم نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے. جسے ہم نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے. وہ کون ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یعنی ابھی سورہ شروع ہوا اور شروع کی 2 آیتوں میں اللہ نے علی کے القاب کا ذکر کر دیا. اللہ کی سبیل بھی علی، اللہ کی طرف سے حق بھی علی. جو سبیل کے آڑے آئے ان کے اعمال گم گئے. وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں نماز تو پڑھی تھی گئی کہاں، روزے تو رکھے تھے گئے کہاں، حج ہوا تھا کہاں چلا گیا. پلٹا پلٹا کر دیکھے جا رہے سارا نامہ اعمال خالی. کہ کدھر ہے پروردگار؟ وہ جواب دے رہا ہے گم گئے کہیں. وہ کہہ رہا ہے گم گئے کہیں. اب دوسری طرف ایمان لانے والے آئے، رسول پر ایمان لے کر آئے. بات شروع ہوئی رسالت کا. توحید کہاں ہے یا رسول؟ رسالت کہاں ہے رسول؟ رکے نہیں. پھر وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ، پھر ایمان لے کر آئے جو ان پر نازل ہوا. کیا ان پر نازل ہوا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. ان پر ان کے رب کی طرف سے حق نازل ہوا. حق نازل ہوا. اسی لیے رسول اکرم نے کہا علی حق ہے، حق علی ہے. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. علی میں حق میں کیا فرق ہے؟ یعنی جو علی کہے وہ حق ہے، جو حق ہے وہی علی ہے. یعنی یہ بہت لطیف ہے جملہ. دیکھیے جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کو لے کر آئے تھا وہ زندہ، اسے لٹا کر جنازے کی صورت میں لے کر آئے خدمت میں علی کی خدمت میں. یعنی تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ حدیث میں کہا کیا تھا. لٹا دیا، خدمت میں مولا کے لے کر آئے. یا علی مر گیا، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے. ذات تھی، بارگاہ تھی کریم کی، گستاخوں کو مہلت دی، پڑھایا نہیں. علی نے کہا کیا سچ میں اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے؟ وہ کہا یا علی. مر گیا. پھر سے پوچھا واقعاً اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے؟ کہا یا. پھر تیسری مرتبہ پوچھا کیا اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے؟ کہاں پڑھانی ہے؟ یعنی دلوں پر جب مہر لگ جائے تو انہیں لسان اللہ کا سوال سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تھوڑی سی بھی غیرت اگر ہوتی تو اس کریم کو پہچان لیتے کہ گناہ گاروں کو مہلت دے رہا ہے. اب وہ ہے تو زندہ
اور زندے کی نماز جنازہ ہوگی نہیں. یعنی حق باطل حق پر غالب ہوگا نہیں کہ بھئی زندہ تھے اور نماز جنازہ پڑھ دو. ایسے ہو نہیں سکتا. تب حق کو ڈیفائن یعنی رسول اکرم نے کہا کہ علی حق ہے، اسے کیسے سمجھا جائے. یہاں علی نے 3 مرتبہ مہلت دینے کے بعد اب یہ کہا تو یہ بتاؤ کیا میں اس میت کی نماز جنازہ پڑھا؟ یعنی جہاں زبان علی سے لفظ نکلا میت، بہت توجہ رہے کیونکہ ہم نے محسوس کیا ترجمہ پہلے تو ہوتا نہیں ٹھیک طرح سے، اور لوگ جو سنتے ہیں وہ مان بھی کچھ اور لیتے. علی حق کے ساتھ ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صحیح ہے وہ علی کہہ رہا ہے، دن کو دن کہہ رہا ہے، رات کو رات کہہ رہا ہے. علی حق کے ساتھ ہے کا مطلب یہ ہے جو علی نے کہہ دیا وہی ہو رہا ہے. اب اگر دن کو علی نے رات کہا تو بھلے ہی سورج کی روشنی آنکھوں میں چبھ رہی ہو، وہ رات ہے. کیا اس میت کی جو زبان علی نے کہہ دیا وہی حق ہے. حق جو ہے وہ علی کہیں گے نہیں. ہو جائے یعنی اس روح سے کہ بھئی سچی بات کیا ہے وہ نہیں، جو علی نے کہہ دیا وہ حق ہے. یوں جواب دے سکتے تھے ان کو کہ تم یہ زندے کو کیوں لے کر آئے ہو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. اگر یوں کہتے تو یہ ہوتا کہ بھائی علی مجبور ہے اس بات پر کہ جو حق ہے وہی کہا جائے. جو حق ہے جو صحیح ہے وہی کہا جائے، اس سے ہٹ کر کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن وجود علی اور لفظ مجبوری، مظہر جبار کسی کے آگے مجبور نہیں ہوتا. کہا کیا اس میت کی نماز جنازہ پڑھا؟ میت ہو گئی، ختم ہو گئی. یعنی اس پر واجب تھا میت ہو جانا. یہاں کہہ دیا علی نے تو واجب ہو گیا میت ہو جانا. اب یہ زندوں اور مردوں کی کیا بات کریں. وجوب کا عالم یہ ہے، اس زبان نے کہا وہ ہے تو اسے مانا جا رہا ہے. ایک زندے اور مردے کی اس کے آگے کیا بحث، جس کے ہے کی وجہ سے وہ ہے ہوا ہے. یعنی عرفان کی ضرورت. بھائی دیکھیں خیر مجلس ہم ختم کر رہے ہیں، لیکن یہ بات پر زور اس لیے دیا یہ عرفان کی ضرورت ہے، یہ معارف کی ضرورت ہے. یہ عجیب دور چل رہا ہے. یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے
اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی عجیب مسلمان ہے. بات ہو ایک رہی ہے کہ ایک جا رہے ہیں, قرآن کی مخالفت بھی چل رہی ہے, مسلمان بھی ہے. تعجب خیز بات ہے. یعنی اعمال کے ایک ذخیرے کو جب جمع کیا تو شرط ہی دیکھنی بھول گئے کہ بھئی کس کی وجہ سے وہ اعمال حصار میں آ جائیں گے, ضمانت میں آ جائیں گے, ہے نا. نکالنی ہے نا زکوٰۃ, زکوٰۃ نکالنی ہے نا. یعنی پیسے آپ نے جمع کر لیے 1 کروڑ روپے, چور آ گیا چرا کر لے کے چلا گیا. ارے ہم نے اتنی محنت سے جمع, اب کیا کریں؟ پروردگار عالم نے کہا زکوٰۃ نہیں نکالی تھی, شاید حصار میں نہیں تھے, لے کر چلا گیا. تو مال کو کیسے حصار میں دے؟ مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے حصار میں دے دو. تم نے زکوٰۃ نکال لی, اب پھر اس کے بعد وہ کہیں بھی لے کر چلا گیا, وہ پلٹ کر تمہارے پاس آئے گا, کیونکہ ہم حافظ ہیں, ہم ضامن ہیں. نہیں توجہ نہیں کر رہے ہیں بھائی, بہت توجہ رہے. اب الفاظ ہے آپ کے حوالے, حالانکہ خیر دیکھیے یہ اس کی طرف سے عنایت ہو گئی, ورنہ تو خیر لگ نہیں رہا تھا کہ کچھ بات ہوگی, لیکن بات ہو رہی ہے. پیسے جمع کیے نا, محنت کی نا, پھر باہر چلے گئے, سعودی چلے گئے, امریکہ چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, گھر بار چھوڑ گئے, سب چلے گئے, خاندان کو, یہاں کی تقریبات کو, سب کو یاد کیے جا رہے ہیں بار بار. پیسے جمع کر رہے ہیں, 10-15 سال 20 سال کے بعد واپس آئے, اتنے پیسے جمع کر لیے, رات میں رکھ کر سوئے, رات میں آ کر کسی نے چرا لیا, صبح دیکھا کچھ بھی نہیں. ابھی 25 سال ہم نے کیا تھا سب, یہ کیا ہو گیا؟ حفاظت. پروردگار نے کہا اگر زکوٰۃ نکل گئی ہوتی تو ہم ضامن ہوتے, اگر تم نے زکوٰۃ نکالی ہوتی حفاظت ہم کرتے, پھر اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا پاتا. پاک ہو گیا, پاک. بہت توجہ ہے. زکوٰۃ کا مطلب کسی شیر کے نکالنے کو نہیں کہتے, زکی کا مطلب کسی چیز کے پاک کرنے کو کہتے ہیں. پاک ہو جانے کے بعد خدا ضامن ہے, نجاستوں کا وہ ضامن نہیں, وہ طہارتوں کا ضامن ہے. جو چیز طاہر ہے اس کی ضمانت اس نے لے لی. بھائی دلیل اس سے بڑھ کر کیا دے؟ تطہیر میں خود اس نے ضمانت لی ہے. ہمارا ارادہ ہے, یہ ہماری ضمانت ہے. یعنی نجاستوں کی ضمانت وہ نہیں لیتا, وہ طہارتوں کی ضمانت لیتا. طاہر کی ضمانت اس کی ہے. اسی لیے ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. بھئی اولاد اگر طاہر ہے تو پھر اس کی ذمہ داری. نہیں توجہ نہیں کر رہے. بھئی اولاد طاہر ہے, 10 سال کی ہو گئی, 12 سال کی ہو گئی, کھیل کود میں ادھر ادھر پھر رہی ہے. بہت توجہ ہے, کھیل کود میں ہے, یہاں وہاں دنیاوی چیزوں میں, کرکٹ کھیلنے چلے گئے, فٹ بال کھیل. آپ پریشان ہیں بھائی, نہ قرآن پڑھتا ہے, نہ دین پڑھتا ہے, نہ حدیث پڑھتا ہے, مولا کا نام نہیں, مجلس نہیں, کیا نہیں, کیا کریں اس کا, آپ پریشان. لیکن اگر وہ طاہر ہے اپنی ولادت میں, پروردگار نے تم فکر نہ کرو, ہم ضامن ہیں. وہ کھیل رہا ہوگا ابھی کرکٹ, جب اسے لانا ہوگا ہم لے کر آ جائیں گے, کیونکہ طاہر ہوں کہ ہم ضامن ہیں. اب نہ جس کے پیچھے وہ محنت کیے جا رہے ہیں, مولوی صاحب آ گئے, قرآن پڑھائی جا رہی ہے, مصلے بچھے ہوئے ہیں, کیا سب کچھ چل رہا ہے. پروردگار ہم ذمہ دار نہیں, ہماری کوئی ضمانت نہیں, کبھی بھی بھٹک سکتا ہے. بہت توجہ ہے. تو زکوٰۃ شیر کے نکالنے کو نہیں کہتے, کیونکہ زکوٰۃ کے معنی ہی بدل دیے لوگوں نے. زکوٰۃ کہتے ہیں کسی چیز کے پاک کرنے کو. مال کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے کسی مستحق کی مدد ہو جائے, وہ پاک ہو گیا. مولا نے فرمایا کانوں کی زکوٰۃ نہیں دی تم نے. اس نے کہا یا علی یہ کیا ہے؟ مال کی زمان زکوٰۃ میں پریشان زمانہ, کان کی زکوٰۃ کیسے دے؟ کانوں کو پاک نہیں کیا تم نے. کہا کیسے کرے؟ کہا اگر تم حکمت کی بات سن لیتے تو کانوں کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی. اچھی باتوں کو سنا کرو تاکہ کان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے, کان پاکیزہ رہ جائے. زبان کی زکوٰۃ نہیں دی تم نے. کہا وہ کیسے دے یار؟ کہا کچھ دیر خاموش رہتے, زبان کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی. یہ 24 گھنٹے بولے جا رہے ہو صبح سے شام تک, زبان کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہو رہی.
یہ زکاتیں چل رہی ہیں. کہا بدن کی زکات نہیں دی تم. کہا بدن کی زکات کیسے دیا؟ کہا روزہ رکھ لیتے بارگاہ الہی، بدن کی زکات ادا ہوتی. نہیں توجہ نہیں کر رہے. پاک کرو مال کو، زبان کو، اپنے بدن کو، جسم کو، ساری چیزوں کو. ویسے ہی ایک زکات ہے ایمان کی زکات. کہا ایمان کو کیسے پاک کرے؟ کہا یہ تو ایمان ہے پروردگار تیرا، کیا اسے بھی پاک کرنے کے؟ کہا ایمان کو بھی پاک ہونا ہوگا. ایمان کی پاکیزگی کے کلمے کو کہتے ہیں علی ولی اللہ. اگر علی پر کی ولایت پر ایمان لے کر آتے تو یہ تمہارے ایمان کی زکات ادا ہوتی، وہ پاک ہو جاتا، کوئی پھر اسے چرا نہیں پاتا. تم نے علی ولی اللہ کہا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا کس نے ایمان چرا لیا. ہم نے جمع کر کے رکھا تو تھا، لیکن کوئی آ کر چرا کر لے گیا. کہ پروردگار ایمان لے کر چلا گیا وہ میرا. ہم کیا کریں؟ تم نے علی کا نام نہیں لیا، ہم ذمہ دار نہیں. ہے نا؟ اسی لیے اس معارف پر بحث کر رہے ہیں، کیونکہ آخری دور کی علامتیں لوگ بھاگیں گے عمل کی طرف. یہ خطبہ ہے مولا کا نظر اللہ رسول اکرم کی حدیث سورہ محمد کی تفسیر میں خود سلمان سے بیان کیا کہ آخری دور میں بھاگے جا رہے ہیں عمل کی طرف. پتہ ہی نہیں لیکن کیا کیا جا رہا ہے. مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، سجی ہوئی ہوں گی. کس روح سے؟ لوگوں کی کثرت کی روح سے، ہدایت سے خالی. دور آخر ہوگا ایسا، عمل جمع کیے ساری چیزیں. لیکن شرط کہاں چلی گئی؟ اور ماہ مبارک آتے ہی تو دیوانگی بہت پڑ جاتی ہے. اب بھاگے جا رہے ہیں. اللہ کا مہینہ، اور اس اللہ کے مہینے میں اللہ کے نام کو جس نے باقی رکھا، آپ اسے چھوڑ کر عمل جمع کر رہے ہیں. قیامت کے دن گئے، گم گئے. یہ قرآن ہے، ہم تھوڑی کہا نہ کہہ رہے ہیں. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. گم گئے ان کے اعمال. کن کے گم گئے؟ جو سبیل الہی کے راستے میں اڑچن بن رہے تھے، نہ خود علی کی طرف جاتے تھے، دوسروں کو جانے سے روکتے تھے. ان لوگوں کے اعمال گم گئے، کچھ بھی باقی نہیں. دوسری طرف یہ ہے جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کیا، اور جو رسول پر نازل ہوا اس پر ایمان لے کر آئے، حق پر ایمان لے کر آئے. اور لا الہ سے سفر شروع ہوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے شروع ہوا. غدیر کے میدان تک حق کی بات آ گئی تو لا الہ تو قبول کر لیا، محمد الرسول اللہ قبول کر لیا. غدیر میں منکر ہو گئے، کہا کہ بھائی نہیں، ان کی ضمانت نہیں لے. جو بما نزل علی محمد، جو نازل ہوا ان پر، اس پر بھی ایمان لے کر آئے. وہ کون ہے؟ کہا وہ جو حق ہے ان کی رب کی طرف سے. ایسے لوگوں کے لیے، یہ مومنین کے لیے. دیکھیے یہ قرآن ہے نا؟ قرآن آیت نمبر 2 کتنی دور ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، قرآن یہاں، آپ ابھی ہمارے ہاتھ میں سے لے کر دیکھ لیجیے، سامنے رکھی ہوئی. وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سبیل الہی کے آڑے، رسول پر جو حق نازل ہوا اس پر ایمان لے کر آ گئے، حق کے مومن ہو گئے. تو ہم نے کیا کیا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. سلامت. جو اس حق پر ایمان لے کر آ گئے تو ہم نے ان کے نامہ اعمال سے ان کی برائیوں کو مٹا دیا. ہم نے ان کے نامہ اعمال سے ان کی گئی برائیوں کو مٹا دیا، ان کے حال کو ہم نے خوشحال بنا دیا. یوں آغاز ہوا
سورہ مبارک محمد کا جہاں اس نے ارشاد کیا جو علی کا مخالف ہے اس کی ساری نیکیاں گم گئی، اور جو علی کا طرفدار ہے اس کی برائیوں کو مٹا دیا گیا۔ دشمن علی قیامت کے دن ڈھونڈتا رہے گا، ارے وہ نیکیاں اتنی ساری کی تھی کہاں چلی گئی، کچھ مل نہیں رہا ہے، اب کیسے پار پڑے گا یہ بیڑا۔ اور محب علی قیامت کے دن حیرت سے نامہ اعمال کو ٹٹولتا رہے گا، اے وہ برائیاں جو ہم نے کی تھی وہ کہاں چلی گئی۔ فرق دیکھ رہے ہیں؟ مطلب معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ مجلس کے بعد آرام سے برائیاں کرتے ہوئے نکل جائے، ہے نا۔ یعنی یہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں ہمارے پروسیس میں اسے کہتے ہیں سسٹم ابیوز، یعنی آپ نے کسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھایا، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ جسے بہانہ بنا کر لوگ نکل جاتے ہیں، ارے بھئی اب تو ہمیں برائیاں کرنی ہیں، ہرگز وہ نہیں ہے صفت اس کا یعنی سرزد ہوئے ہیں اگر تم سے گناہ، سرزد ہونے والے ہیں تم سے اگر گناہ، سرزد جو ہو رہے ہیں، تم نے چاہا نہیں کہ گناہ کریں لیکن اب ہو گئے، لیکن تمہارا ایمان تھا اگر اس حق پر۔ ہم یہ قرآن ہے، قرآن مجید سورہ رسول اکرم کے نام پر پہلی آیت شروع کی ضمانت لے رہا ہے، حق پر ایمان ہے، ہم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، تمہارا جو بھی حال ہوگا، کتنے بھی پریشان ہوں گے، مایوس ہوں گے، اس کی ہم اصلاح کر دیں گے۔ قیامت کے دن تم دیکھو گے، بہت توجہ ہے بھائی، دیکھیے ابھی حقیقتیں ہیں، کیا بات بیان کرے اس پر، تک طول تو دینا نہیں ہے بات کو، لیکن مایوسی جو چھائی ہوئی ہے نا دنیا میں، پریشان، اداس، نیچی نگاہیں، ایک جا رہا ہے، ستانے والے مایوس نہیں ہوتے، جنہیں ستایا جا رہا ہے، جو برداشت کر رہے ہیں، جو صبر کر رہے ہیں، وہ مایوس ہے، ستانے والے مایوس نہیں ہوتے، لیکن جنہیں تنگ کیا جا رہا ہے، جو زمانے کی ماحول سے پریشان ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر بھی نکلنے کی رات، اور اس مایوسی کی، مسلسل مایوسی کی وجہ سے جو ڈپریشن وغیرہ ہو رہا ہے، سب اتنے مایوس دنیا میں کہ انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کچھ نہیں ہے قیامت کے دن کی مایوسی کے آگے۔ ارشاد یہ ہوا اس روز کی مایوسی میں تمہارا جو بھی حال ہوگا، تم کتنے مایوس رہو گے کہ بھئی یہ گناہوں سے بھرا ہوا نامہ اعمال اور سامنا اللہ کا، اس صورتحال میں اصلح بالہم، ہم تمہاری مایوسیوں کو دور کریں گے، ہم تمہارے حالات کو سنوار دیں گے، ہم تمہاری برائیوں کو نامہ اعمال سے مٹا دیں گے، وہاں پر بہت ساری نیکیوں کو لکھ دیں گے۔ اس وقت اگر تم اس حق پر ایمان لے کر آؤ گے جو میرے حبیب پر نازل ہوا، اس سے زیادہ صاف کیا بیان کرے پروردگار، اس سے زیادہ اعلانیہ اور کھلا ہوا کیا بیان کرے۔ اس نے کہا دیکھو الفت علی شرط ہے اعمال کی قبولیت کی، الفت علی شرط ہے برائیوں کے مٹائے جانے کی، علی کی محبت نہیں تو نیکیاں قبول نہیں، علی کی محبت نہیں تو برائیاں مٹنے والی نہیں۔ سورہ محمد علی کے چاہنے والوں کے لیے ڈھارس بن کے نازل ہوا۔ کیا خوبصورتی ہے اس سورے کی، نام نبی کا، فضائل وسیع کے، نبی پر ایمان رکھنے والوں کو، وسیع کے چاہنے والوں کو ڈھارس دی جا رہی ہے۔ خدمت میں آپ کی انشاءاللہ ایسی ہی 2-4 اور آیتیں آنے والے 4 دن میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یعنی اب دیکھیے ٹوٹے ہوئے دلوں کو گریے کا بہانہ ہونا چاہیے۔ جو دل ٹوٹا ہوا ہے اسے تو بس ایک موقع کی تلاش ہوتی ہے،
وہ رو پڑتا ہے۔ اب جو تنہائیوں میں شرمندگیوں سے گریا کرتے رہتے، کتنی بڑی عزت و آبرو ہے ان لوگوں کے لیے کہ محفل میں ان کے رونے کو اعزاز قرار دیا گیا۔ تو یہ کرم ہے ماہ مبارک کی پہلی تاریخ، اگر آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے تو اس سے بہتر رمضان کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ اس کے کرم سے شروع کریں گے جو سورہ محمد میں ذکر کیا، یعنی یہ بات ایک مومن کے رونے کے لیے کافی ہے کہ پروردگار عالم ضمانت لے رہا ہے کہ تو کیوں فکر کرتا ہے، تو علی کا چاہنے والا ہے، تو اپنی برائیوں سے کس بات پر مایوس ہو رہا، ہم نامہ اعمال سے تیری برائیاں مٹانے والے ہیں۔ یہ اس مومن کے آنکھ کو نم کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ اگر کرم کی انتہا کی بات کی جائے تو وہ معراج کرم جو گریے سے جڑی ہوئی ہے وہ نام ہے حسین۔ مرثیہ پڑھا گیا، ہم وہی مصائب پڑھ دیں گے، بھائی کے برادر کے، حسین کے برادر کا مرثیہ پڑھا گیا، یعنی اللہ جانے وجود کا کی بلندی کا عالم کیا ہے، امامت نے اپنی کمر کو تھام لیا۔ جب سلام سنا، آواز جب عباس کی کانوں میں آئی، حسین نے کمر کو تھام لیا، یعنی عجیب فضیلتیں جس کے دوش پر لا الہ الا اللہ کا وزن قائم ہے، اس نے عباس کی شہادت سے اپنی کمر کو تھام لیا۔ آواز آئی، حسین چلے، تھامے ہوئے کمر کو آگے بڑھ رہے، فرات کے کنارے جب پہنچے تو خاک پر عباس کو لیٹا ہوا دیکھا۔ تو یہ جو مصیبت کی منزل لکھ دی گئی، یہ قیامت تک ہمارے دل میں ایسی ہی تازہ رہے گی، جہاں لکھا مجھ رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبت پیمبر سا نہ آخا دیکھا، میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ، میں نے عباس کو بے جان لب دریا۔ عجیب حساسیت ہے اس مرثیے میں، اس مسائل وہ اس کیفیت کو لکھ رہے ہیں کہ حسین کی آنکھوں پر کیا اثر پڑ گیا جب حسین نے عباس کو بے جان خاک پر پڑا ہوا دیکھا، کیونکہ حسین نے اپنی زندگی میں آغوش میں عباس کو پالا ہے، لیکن جب سے عباس نے چلنا شروع کیا تو ماں بار بار وصیتیں کرتی تھی، تو ہمیشہ سوانح حیات میں یہ عمل تھا کہ حسین کے جاگنے تک عباس جاگتے رہتے، حسین کے سونے کے بعد سوتے تھے اور اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتے تھے۔ برسوں گزر گئے تھے، حسین کی آنکھوں نے عباس کو سوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ عجب کیفیت لکھی گئی، برسوں گزر گئے ہیں، آنکھوں نے عباس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ جانے کیا اثر ہوا ان آنکھوں کے اوپر جب لب فرات عباس کو
بے جان زمین کربلا پہ پڑا ہوا، لکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ، میں نے عباس کو بے جان لب دریا۔